اس وقت ہم لوگ موجود ہیں جہاں پر بلوچ خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، کافی دن ہو گئے ہیں، 10 سے 15 دنوں کے قریب ہو چکا ہے ان خواتین کو، جن میں بوڑھی مائیں بھی موجود ہیں، چھوٹی بچیاں بھی موجود ہیں۔ وہ ساری کی ساری اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھا کر یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں، اور یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری یہاں پر تصاویر پڑی ہیں، اور یہ ساری کی ساری تصاویر ان افراد کی ہیں جو کہ مسنگ ہیں، جن کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، جن کو حق دینے کے لیے یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور جن کو ریکور کرنے کے لیے ان کے لواحقین یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن وہ لواحقین میں سے مزید کچھ افراد ایسے ہیں جن کو دوبارہ سے مسنگ کر دیا گیا، جن کی وجہ سے دوبارہ سے یہاں پر بلوچ خواتین آنے پر مجبور ہوئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایمان مزاری صاحبہ موجود ہیں۔ اس تمام معاملے کو، خاص طور پر بلوچوں کا ہو، یہ کچھ بھی دیکھیں، وہ بالا تر ہو کر، سیاست سے بالا تر ہو کر کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ ان سے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آخر ان کا معاملہ، ریاست ان کا معاملہ حل کیوں نہیں کر رہی؟ کیا ریاست کے پاس ان کے لیے دینے کو کچھ نہیں ہے کہ یہ بیچارے اتنے دنوں سے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گی میڈم آپ؟ جی دیکھیں، آج ان کا 20واں دن ہے، یعنی 10 دن کم مہینہ ہونے سے 20 دن سے یہ شدید گرمی میں، بہت تیز بارش میں ادھر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ پریس کلب کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کوئی روڈ نہیں بند تھی، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی پتہ نہیں ہلا، لیکن انہیں مجبوراً سڑکوں پر بٹھایا گیا۔ انتظامیہ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ تمام روڈز بند کر دیں گے، خاردار تارے لگا دیں گے، بیریئرز لگا دیں گے۔ اور آج کیونکہ آئی بلیو کورٹ آرڈر آیا ہے، جو کہ ابھی تک رائٹنگ میں نہیں آیا، تو ہمیں نہیں پتہ ایگزیکٹلی کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے کہ اسی انتظامیہ اور پولیس نے غلط بیانی کی ہے عدالت میں جا کر۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انہیں ہر روز ادھر سے اٹھاتے ہیں، ہر روز یہ ادھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ہر روز انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کائنڈلی ہمیں پریس کلب کے باہر بیٹھنے دیں، ادھر ٹینٹ لگانے دیں، جس طرح ہم نے پہلے پرامن احتجاج کیا ہے، اور انتظامیہ کہتی ہے نہیں، ہم روڈز نہیں کھولنا چاہتے۔ اس جگہ پہ مجبوراً بیٹھے ہیں۔ بالکل، وہاں پہلے تو پریس کلب کے سامنے مہرنگ کو بھی دیکھتے تھے کہ وہ وہاں پر بیٹھی نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی جگہ تو نہیں ہے بیٹھنے کی، یہ تو روڈ ہے۔ بالکل۔ اور یہ پرابیبلی واحد پروٹیسٹ ہے، ابھی نادر بلوچ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ واحد پروٹیسٹ ہے جہاں مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ خدارہ روڈز کھولیں، ہم روڈ نہیں بند کرنا چاہتے، ہم ایک ایسی جگہ پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں جو ہر شہری کا رائٹ ہے ادھر احتجاج کرنا۔ دنیا میں انفیکٹ پریس کلب جو ہوتی ہیں ان میں احتجاج ریکارڈ کیے جاتے ہیں، تو وہ جو اسپیس ہے، اگر ادھر پہلے دن سے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی تو کوئی بھی روڈ بند نہ ہوتا۔ لیکن اس سب کے باوجود روڈ یہاں پر بند ہیں۔ اب کورٹ آرڈرز جو آئے ہیں، آج سامنے آئے ہیں کہ روڈ 15 دنوں کا وقت بھی دیا گیا، حالانکہ اتنا وقت دیا نہیں جاتا بیسیکلی، کہ آپ جائیں ان سے مذاکرات کریں، بات کریں اور ان کو قائل کریں۔ یہاں پر اے سی صاحبہ بھی آئی ہیں، تو کیا اے سی صاحبہ یہاں پر انہوں نے مذاکرات کے لیے کچھ مطالبات لکھ کر دیے، وہ مان لیں گی؟ ان کے لیے کوئی متبادل جگہ تلاش کی جائے گی؟ دیکھیں، ڈسکشن نادیہ نے لیڈ کی تھی اپنی مذاکراتی کمیٹی میں، اور انہوں نے یہی بات کی تھی۔ اے سی صاحبہ نے کہا کہ آپ سنگجیانی جائیں، کیونکہ سنگجیانی احتجاج کے لیے پاپو ایکٹ کے تحت، جو کہ ایک ڈریکونین قانون ہے، اور جو کہ جو آرٹیکلز ہیں آئین میں جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں، انہیں بالکل فلپ کر دیتا ہے وہ قانون، اور اس کا وائریز ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہوا ہے، اور وہ کیس لگ نہیں رہا ہے ہیئرنگ کے لیے۔ تو انہوں نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی سنگجیانی آپ جائیں، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ادھر ہم 20 دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر کوئی حکومت کا نہیں آیا اسلام آباد کے ہارٹ میں ہم سے بات کرنے کے لیے، تو اگر آپ ہمیں سنگجانی میں پھینکیں گے جو اسلام آباد شہر سے باہر ہے، تو کیا کوئی آ کر ہماری بات ادھر سنے گا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ بہتر یہی سلوشن ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی تھوڑا سا گریس دکھا دے، تھوڑا سا احساس اور ہمدردی دکھا دے، ان سے آ کر بات کر لے، ان سے ایٹ لیسٹ 20 دنوں بعد یہ پوچھ لے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں، آپ کے مطالبات کیا ہیں، ہم کس طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ ریاست کا تو یہ کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیمانڈز وہ جو لکھ کے نادیہ نے دیے ہیں، اور انہوں نے لکھ کے ساتھ ساری یہ بھی تفصیل دی ہے کہ کن کن مسنگ پرسنس کی فیملیز ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، کن کن BYC لیڈرز کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ سارے مطالبات اور انفارمیشن اے سی صاحبہ کو دی گئی ہیں۔ اے سی صاحبہ ابھی ادھر سے روانہ ہو چکی ہیں، اور آئی تھنک کہ وہ اب کوآرڈینیٹ کر کے ہمیں بتائیں گی۔ انہوں نے کہا تھا جیسے ہی کوئی انفارمیشن انہیں اس حوالے سے ملتی ہے وہ انٹیمیٹ کریں گے۔ اسلام آباد تو کیپٹل ہب سمجھا جاتا ہے نا، یہاں پر اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے تو حکومت چند قدموں پر یہاں پر حکومتی ایوان ہے، تو وہاں سے کسی کو زحمت نہیں ہوئی کہ یہاں پر آئیں، اس احتجاج میں ان سے کم از کم بات کریں، جبکہ ہم ایک وقت تھا کہ ہم پنجاب میں جو گورنمنٹ ہے، کیونکہ جن کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے ان کی یہاں پر بھی گورنمنٹ ہے، انہی بلوچوں کے پاس وہ بیٹھ کر تصاویر بھی انہوں نے اٹھائی تھی، تو یہ تو بڑا
یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں جتنے بھی برے اور گھٹن زدہ ماحول ہوتا ہے کوئی بھی ایک حکومت نہیں ہے جس نے اپنے دور میں جب یہ فیملیز آئی ہیں وزٹ نہیں کیا. مطالبات عمل درآمد کرنے بہت دور کی بات ہے لیکن ہمیشہ ایٹ لیسٹ وہ وزٹ کرتے ہیں کیمپ کو, چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو چاہے ایون کیئر ٹیکر حکومت تھی. کیئر ٹیکر حکومت میں فائی ریکال کریکٹلی فواد حسن فواد صاحب نے ڈیلیگیشن لیڈ کی تھی اور انہوں نے مذاکرات کیے تھے. تو ان سے یہ فیکٹ کہ 20 دنوں سے کوئی بات بھی نہیں کرنے آیا, یہ ریاست کی بے حسی دکھاتی ہے. ایک ریاست جو ان کے شہر اقتدار میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور اتنی تکلیف لے کر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کے نظام کو مان رہے ہیں, یا آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے جرم کیا ہوا ہے اسے عدالت میں پیش کر دیں. ان سے اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ ریاست کس طرح کی پالیسی پر عمل درآمد کریے, یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. ان کا مطالبہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ماورائے عدالت کارروائی نہ ہو اور یہ جو مسنگ پرسنز ہیں اب ان کو کورٹ میں پیش کریں. وہ کہہ رہے ہیں آئین کو مانیں, آئین کو مانے, جو آئینی حقوق دیے گئے ہیں, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, عدالت میں پیش ہونا, اگر آپ کے خلاف کوئی چارج ہے آپ کے خلاف ٹرائل چلنا. دیکھیں ابھی جو ان کے فیملی ممبرز ہیں وہ ریاستی عقوبت خانوں میں ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پروسیس کر دیں انہیں. اگر یہ مطالبات پر آپ ڈائیلاگ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں لوگ کیا مانگیں اور کیا کریں؟ تو ایک اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی بات کر رہے ہیں تو ان پر تنقید تنقید بہت زیادہ دیکھتے ہیں ٹویٹر پر. آپ کے خلاف بھی تنقید ہی آتی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو بھی یہاں پر ایون کے آتے ہیں تو اس کو دہشت گرد بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ کس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر کہ آئین قانون اور اس کی بالادستی کی بات کرنے والوں کے خلاف مقدمات یا ان کو دہشت گرد کہنا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہی تو ابسرڈیٹی ہے اس ریاست کی کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان سے جب وہ آتے ہیں آپ کی سڑکوں پر اور اسلحہ لے کر آتے ہیں, ڈنڈے لے کر آتے ہیں, کلاشنکوف لے کر آتے ہیں, ان سے آپ مذاکرات کرتے ہیں, ان کے لیے پورا شہر بند ہو جاتا ہے اور انہیں ریڈ زون میں بھی داخل ہونے دیا جاتا ہے ایون دو وہ جھتے لے کر آتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدارا ہم سے بات کر لیں, ہم پرامن ہیں, ہم یہ لوگوں کی بازیابی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ انہیں عدالتوں میں پیش کریں, ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پرامن آوازیں ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور بی وائی سی کی قیادت پرامن انہیں طریقے سے اپنی جدوجہد کرنے دیں, ان پر جھوٹے مقدمات نہ قائم کیے جائیں. تو یہ کس طرح کے مطالبات ہیں کہ آپ کسی کو دہشت گرد کہیں گے اگر وہ یہ مطالبات لاتے؟ ریاست کی جو ڈکشنری ہے وہ آئی تھنک عام لوگوں کی ڈکشنری وہ ایک چیز نہیں ہے.